بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسجد تو دوستوں مدینہ میں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ مسجد نبی میں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ نجران کے رہنے والی عیسائی مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد مسلمان حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے رنگ برنگ کپڑے اور چمکدار لباس دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ ایک مسلمان جو اچک اچک کر عیسائیوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، حیران ہو کر کہنے لگا، ایسے چمکدار لباس میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ دیکھو تو صحیح کیسے سرخ و سفید اور خوبصورت لوگ ہیں۔ برابر والا بھی بول اٹھا۔ سارے عیسائی مسجد میں ایک کونے میں جمع ہو گئے تو انہوں نے ایک گھنٹی نکالی جسے وہ عبادت کے وقت بجایا کرتے تھے۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی تمام عیسائیوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ منظر مسلمان نے پہلی بار دیکھا تھا اور ان کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ مسجد میں عیسائیوں کی گھنٹی اور ان کی نماز، یہ سب کیا؟ کچھ مسلمان تو یہ کچھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہنے لگے کہ ہم ان کی نماز خراب کر دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ نماز پڑھنے کے بعد دو عیسائی بزرگ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تاکہ اپنے عقائد بتائے اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جب تک وہ دونوں بولتے رہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور ایک مہربان مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو مضبوط دلیلوں اور منطقی انداز سے عیسائیوں کو اسلام لانے کی دعوت دی اور فرمایا، خدائے واحد پر ایمان لے آؤ اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم آپ سے پہلے ہی خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں۔ ایک نے جواب دیا، تم کس طرح خدا کے آگے تسلیم ہوئے ہو؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں پوچھا، آپ نے دیکھ تو لیا ہے کہ ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے۔ عیسائیوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن تمہارے عمل سے تو یہ نہیں لگتا کہ تم خدا کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عیسائیوں نے فرمایا کہ اے محمد، تم ہمارے عمل پر اعتراض کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو زیادہ بوڑھا تھا اس نے پوچھا، تم نے خدا کے لیے بیٹا بنا لیا ہے اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، سور کا گوشت کھاتے ہو اور سلف کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سب باتیں دین حق کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عیسائی خدا کے بیٹے نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تھے تو پھر کس کے بیٹے تھے؟ انہوں نے سوال کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال فرمایا، کیا تم لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ ہر بیٹا اپنے باپ جیسا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں، فوراً جواب ملا۔ کیا تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، وہ قیوم ہے، اپنی ہر مخلوق کو وہی روزی دیتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس مرتبہ بھی فوراً جواب دیا گیا۔ کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی یہی صفات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر سوال کیا۔ نہیں، مایوسی سے جواب دیا گیا۔ کہ تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے؟ ایک بار پھر سوال فرمایا۔ اس مرتبہ دونوں نے فوراً جواب دیا، ہمارا خدا کے بارے میں یہی اعتقاد ہے۔ کیا خدا نے جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا تھا اس کے علاوہ بھی انہیں کچھ معلوم تھا؟ سوال فرمایا، نہیں، عیسیٰ کو صرف وہی معلوم تھا جو خدا نے انہیں بتایا۔ ایک نے فوراً جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے فرمایا، کیا عیسیٰ بھی دوسرے بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے؟ کیا عیسیٰ ولادت کے بعد بچوں کی طرح کھانا نہیں کھاتے تھے؟ دونوں عیسائی پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد ایک نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں، عیسیٰ دوسرے بچوں کی طرح کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ